میرا نام ثاقب ہے اور میری عمر تقریباً 17 سال ہے۔ میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میرا قد اس وقت بہت بڑا تھا اور جسم بھی بہت زیادہ فٹ تھا۔ میں کافی نوجوان دکھائی دیا کرتا تھا۔ میں اپنے جسمات کے لحاظ سے عمر سے کچھ زیادہ بڑا لگتا تھا۔ میری زندگی کافی حسین چل رہی تھی۔ میں بہت زیادہ کام کیا کرتا تھا۔ اپنے گھر کا سارا کام میں نے سنبھال رکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج کل میں بہت زیادہ سست ہو گیا تھا۔ میں زندگی میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے جتنے بھی دوست تھے وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اب میں بھی اکثر اوقات کالج جانے کے بہانے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا جایا کرتا تھا اور رات کو دیر سے واپس گھر آتا تھا کہ مجھے گھر کا کوئی کام شام نہ کرنا پڑے۔ ویسے بھی میرے بڑے بھائی کی شادی ہونے والی تھی، ایسے گھر میں بہت زیادہ ایسے کام تھے جو صرف مجھے ہی کرنے پڑتے تھے، اور میرے بھائی کے بعد اب میرا ہی نمبر تھا، یعنی اس کے بعد میری ہی شادی ہونی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میرے بھائی کی شادی تھی۔ میری چھوٹی پھپھو ہمارے گھر آئی ہوئی تھی جس کی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، وہ تقریباً 22 سال کی تھیں۔ میری پھپھو بہت زیادہ حسین تھیں، وہ اپنی عمر سے بھی بہت زیادہ چھوٹی لگتی تھیں۔ وہ کپڑے بھی ایسے پہنتی تھی کہ جو کوئی بھی انہیں ایک دفعہ دکھتا تھا تو ان کی طرف ہی دیکھتا رہ جاتا تھا۔ میری پھپھو بہت زیادہ خوبصورت لگتی تھیں، یہی بات تھی کہ میں اپنی پھپھو پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ اگر اس بات کا کسی پر چل گیا تو میرے لیے بہت بڑا برا ہوگا، لیکن پھر بھی میں اپنی پھپھو کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میں پھپھو سے دن بدن اٹیچ ہوتا جا رہا تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ میں پھپھو سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی کچھ دن گزرے مجھے ہی اس بات کا پتہ چلا کہ میری پھپھو کی شادی کرنے والی ہے۔ یہ سن کر میرا دل بجھ سا گیا۔ یہ وجہ تھی کہ میں اپنے پھپھو سے دور ہونے لگا تھا۔ میری پھپھو شادی کروانے کے بعد بھی اکثر اوقات مجھے کال کر لیا کرتی تھی، لیکن پھر کچھ یوں ہوا کہ میری پھپھو کا شوہر ملک سے باہر چلے گیا اور میری پھپھو پھر سے اکیلی رہ گئی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوا اور اپنی پھپھو کے گھر چلا گیا۔ پھپھو بھی مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی کیونکہ میری پھپھو میری عمر کی ہی تھیں، وہ مجھ سے صرف 4 سال بڑی تھیں۔ میری پھپھو نے میرا بہت شاندار استقبال کیا۔ میں بھی اپنی پھپھو کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ آج بھی وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھیں۔ پھپھو کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی تھیں اور میرے سامنے ہی میری پھپھو بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں ان کی تعریفیں کرنے لگا۔ اس روز میں نے اپنی پھپھو سے کہہ دیا کہ آپ تو بالکل لڑکیوں جیسی لگتی ہیں، اوپر سے اتنی زیادہ حسین ہیں۔ میری پھپھو مجھ سے کہنے لگیں ایسی باتیں نہیں کرتے، کچھ رشتوں کا لحاظ رکھ لو، لیکن میں کیا کرتا، میری پھپھو ہی بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ میں اپنی پھپھو کے ساتھ کوئی سین بنانا چاہتا تھا۔ اب جب بھی میں اپنی پھپھو کو دیکھتا تھا میری نیت بدل جاتی تھی۔ پھپھو کو دیکھتے ہی میرے اندر عجیب قسم کی بے چینی ہونے لگتی تھی۔ ایسا میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ شاید میں پھپھو کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری طلب پھپھو کے لیے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میری پھپھو کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا، وہ میری طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے لگی تھیں۔ میری پھپھو شادی کے بعد اور زیادہ پیاری لگنے لگی تھی۔ ان کی خوبصورتی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھپھو کی شادی تقریباً 2 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک پھپھو کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک روز جیسے ہی میں نے پھپھو سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا تو پھپھو کا ہنستا کھیلتا چہرہ مرجھا گیا۔ میں جان گیا تھا کہ ایسی کوئی ضرورت بات ہے جو پھپھو مجھے نہیں بتا رہی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ پھپھو کا شوہر باہر لیے ملک گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پھپھو بہت زیادہ اداس ہے۔ میں ان کی اس اداسی کو دور کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میری نظر پھپھو پر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ مجھے آج بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اوپر سے انہوں نے پیارے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میرا دل چاہتا تھا کہ میں بس انہیں دیکھتا ہی جاؤں۔ میری پھپھو بھی میری ساری باتوں کو سمجھ رہی تھی۔ جیسے ہی میری پھپھو نے میری طرف دیکھا وہ میری نظروں سے سمجھ گئی تھیں۔ میری پھپھو مجھ سے یہ کہہ کر چلی گئیں کہ تمہیں رات کے وقت ملوں گی۔ میں اس بات پر بہت زیادہ غور کرنے لگا، شاید میری پھپھو وہی چاہتی تھیں جو میں ان سے چاہتا تھا۔ میں اب بے صبری سے رات کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی رات کا 1 بجا میں پھپھو کے کمرے میں طرف چلے گیا، لیکن کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری پھپھو نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کے اندر لے گئی۔ میری پھوپھی اس روز بھی بہت زیادہ اداس لگ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ ان کا شوہر انہیں اولاد نہیں دے رہا۔ مجھے فوراً اس بات کا مطلب سمجھ آ گیا تھا، میری پھپھو نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے۔ میں پھپھو کو سارا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں نے اس روز پھپھو کو تسلی دی کہ آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میری ساری خواہشات آج رات پوری ہونے والی تھیں۔ مجھے کہنے کا موقع بھی نہیں ملا اور پھپھو میرے ساتھ دے رہی تھیں۔ وہ میرے ساتھ ساتھ سارے کام کرنے لگی تھیں۔ میں بھی اس کام میں بہت زیادہ مہارت رکھتا تھا۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے لگا کہ پھپھو مجھ سے خوش ہو جائیں۔ پھپھو بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ پھپھو نے بھی آج مجھے بہت زیادہ خوش کر دیا تھا۔
میری زندگی میں یہ پہلا دفعہ ہو رہا تھا۔ میری پھپھو میں بالکل بھی نکھرا نہیں تھا، وہ میری ہر بات مان رہی تھی۔ میں جیسے جیسے کہہ رہا تھا پھپھو ویسے ویسے کر رہی تھی۔ اس روز پھپھو نے جی بھر کر سارا کام کیا۔ پھپھو بھی اس روز مجھ سے کہنے لگی کہ تم کچھ دن اور ہمارے گھر رک جاؤ۔ یہ سن کر میری تو لاٹری ہی نکل آئی تھی۔ میں تو پہلے ہی یہی چاہتا تھا میں کچھ دن اور پھپھو کے ساتھ گزاروں۔ مجھے پھپھو کی بہت زیادہ عادت ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہ تعلقات ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ کچھ ہی دن بعد میرا رشتہ طے ہونے والا تھا۔ 4 دن رہنے کے بعد میں پھپھو کے گھر سے دوبارہ اپنے گھر واپس جانے لگا۔ میری پھپھو نے میرا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ میری پھپھو کہنے لگی تم نے مجھے بہت زیادہ سکون دیا ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ پھپھو مجھے دعائیں دے رہی تھیں، مجھ سے کہنے لگیں کہ میں تمہیں ساری زندگی نہیں بھلاؤں گی۔ پھپھو کی ایسی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا، لیکن مجھے گھر واپس آنا تھا، اس لیے میں اپنے گھر واپس آنے کی تیاری کرنے لگا۔